من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسے دنیا بھی بلا دیتی ہے اور علم والے بھی بلا دیتے ہیں۔ آرام آرام سے ذرا آپ کو گزار کروں گا بھیا، یہ مائک کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، یا تو اس کا ایکو مائنس کرو، واپس آ رہی آواز، ایکو مائنس کرو ذرا سا۔ مکسچر بٹن اس کے پاس ہے، مائک کا سسٹم ہے نا، مکسچر کا لیول کم کرو، ایکو مائنس کرو، نارمل پہ لاؤ مائک کا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جاز اور جیز نہیں چلتا، جو نوحے کے سسٹم میں تم نے مائک رکھا ہے نا، وہ نوحے کا سسٹم ہٹاؤ، وائس سسٹم پہ لاؤ سیدھے، ٹھیک ہے۔ ابھی آواز آپ کو آ رہی، تھوڑا سا ہلکا لیول کم کرو، آواز کم کرو، تھوڑا اور کم کرو، آواز کم کرو، ایکو ہٹاؤ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آخری آدمی کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ دور دراز سے آیا ہوا مجمع، میرے ساتھ بھی کافی لوگ ہیں جو کاشمیر سے یہاں آئے اور الگ الگ علاقوں سے، احمدآباد کے یہاں لوگ جمع ہیں، علماء کرام یہاں ہیں، تو ماشاءاللہ حوضے سے لے کے اور جماعتوں سے لے کے سب کی یہاں پر ریپرزنٹیشن موجود ہے، کیونکہ ہم سب حسینی ہیں۔ کسی کا حسینی ہونا ایک اعلان تو ضرور کرتا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا یزیدیت سے نہیں ہے، ایک اعلان کلیئر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ میری اس تقریر کو سیاست کے سندرب میں بھی سنیے، دیش کے سندرب میں بھی سنیے، اور فضائل و مصائب تو ہے۔ کوشش کروں گا کہ میں ان چیزوں پر روشنی ڈالوں جو نارملی مجلسوں میں کم بیان ہوتی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ الفاظ ایسے رکھوں کہ کوئی 8واں کلاس فیل بھی ہو تو اس کی سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے مائک سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر اگر آپ کو سنائی دے رہی ہے میری بات تو انف ہے میرے گھر۔ آ رہی ہے نا؟ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ دیکھیے میں ایک موضوع پہ تقریر کرتا تھا جس میں انبیاء ماں سبق ایک کم 1,24,000 اور 14 معصوموں کو الگ طریقوں سے بیان کرتا ہوں کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، کیا ایکسیپشنلٹی ہے، کیا استثنائیت ہے، کیا خصوصیت ہے اور کیا چینج ہے، ٹھیک ہے۔ میرا مجموعہ اگر مجھے سن رہا ہو، دیکھیے ایک کم 1,24,000 بھی اللہ نے بھیجے اور 14 بھی اللہ نے بھیجے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بریلوی سن رہا ہو، دیوبندی سن رہا ہو، حنفی سن رہا ہو، مالکی سن رہا ہو، شافعی سن رہا ہو، کوئی بھی سن رہا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا سن رہا ہو یا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنے والا سن رہا ہو، میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ پریکٹیکل اسپیکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ اسے دیکھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں، زندگی کافی ہے، آدمی کا زندہ رہنا کافی ہے۔ دیکھیے دو قسم کے لوگ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو قسم کے لوگ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان آتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ بہت خاص ہوتے ہیں۔ پورے مجمع کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو ایک کم 1,24,000 ہیں یہ خاص ہیں، یہ جو 14 ہیں یہ بہت خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لفظوں کو سمجھتے چلے جائیے گا اور جوڑتے چلے جائیے گا۔ یہ جو آدم ہیں یہ خاص ہیں۔ اب آدم کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ جنت میں تھے، زمین پر آئے۔ آ رہی نا بات سمجھ میں؟ جنت میں تھے، زمین پر آئے، مطلب جہاں تھے وہ جگہ جنت تھی، جہاں آئے وہ جگہ جنت نہیں تھی۔ کلیئر ہو رہی نا بات؟ جنت میں تھے، زمین پر آئے، یہ خاص ہیں۔ مگر جب بہت خاص ہوتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ میرے امام معصوم کو بادشاہ نے بلایا ہے، 3 دن تک انتظار کروایا،
چاہنے والا صحافی ہے، اسے پتہ چلا مولا شہر میں آئے ہیں، جرنلسٹ اور محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ صحافی ہے، جرنلسٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے نارملی جرنلسٹ کے پاس نئی خبریں ہوتی ہیں، تازہ خبریں ہوتی ہیں، کہیں گیدرنگ ہوتی ہے، کہیں بھیڑ ہوتی ہے، تو جرنلسٹ پہلے پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس خبر ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلا امام معصوم شہر میں، اس لیے وہ پہنچ گیا۔ پتہ چلا فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ جو جگہ تھی وہ ذرا سی شہر کے باہر کا علاقہ تھا، تو غریب لوگ وہاں زیادہ رہتے تھے، شہر کا کوڑا کرکٹ وہاں پڑا رہتا تھا۔ وہ صاحب اس راستے سے ہوتا ہوا اس گھر میں پہنچا جہاں مولا موجود تھے۔ اب مولا سے ہاتھ ملا لیا، چوم لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اسے تکلیف اس بات کی ستائے جا رہی تھی کہ بادشاہ نے مولا کو صحیح جگہ نہیں ٹھہرایا۔ میرا مجمع سمجھ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اندر سے پریشان ہے، کافی پریشان ہے۔ مولا نے اسے پریشان دیکھ کے پوچھا، تو پریشان لگ رہا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا مولا جس راستے سے آیا وہاں بڑی گندگی تھی، کوڑا کرکٹ تھا، یہ بادشاہ نے احترام کے خلاف کام کیا۔ ایک آپ کو بلایا، 3 دن کے بعد ملاقات کا وقت دیا، پہلے سے بلا لیا، جس جگہ ٹھہرایا وہ جگہ صحیح نہیں ہے، میرا دل جل رہا ہے۔ مولا نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہا کدھر سے آیا؟ کہا ادھر سے آیا۔ کہا پلٹ کے دیکھ۔ اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو سرسبز و شاداب باغات تھے۔ آئے آئے آئے۔ اب جو اس نے دیکھا تو سجا ہوا ماحول تھا، اب جو اس نے دیکھا تو سجی ہوئی ندیاں تھی، اب جو اس نے دیکھا تو سارا سجا ہوا معاملہ تھا۔ پریشان ہو کے کہتا مولا میں تو اسی راستے سے آیا تھا، کوڑا کرکٹ پڑا تھا، گندگی پڑی تھی، میں خود آیا ہوں۔ مولا نے کہا تیرے عقیدے کو کیا ہو گیا؟ تیرا امام مر کے جنت نہیں جاتا، جہاں جاتا ہے جنت کے ساتھ چلتا۔ کرتے چلے جائیے۔ تو جو خاص ہے وہ جنت میں تھے، زمین پر آئے، مگر جو بہت خاص ہے وہ جہاں ہے جنت وہی ہے، وہ جہاں موجود ہے جنت وہی ہے۔ آگے تھوڑا چلتے ہیں۔ ایک نبی ہے مشہور نام نوح، سب جانتے ہیں۔ نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا ڈوب گئی، بچے وہی جو نوح کی کشتی میں سوار۔ ایک کشتی نے اس وقت کی دنیا کو بچایا، ایک کشتی پوری دنیا کو بچائے گی۔ اب یہ اپنی اپنی پہچان کی بات ہے، کسی کو نوح کی کشتی سمجھ میں آتی ہے، کسی کو اہل بیت کی کشتی سمجھ میں نہیں آتی۔ سلامت ہو۔ ابھی کچھ اور انتظار ہے، ذرا اور تبلیغ کیجیے۔ جبرائیل میرے زخموں کی حالت دیکھ رہے ہو، اب بھی دیر ہے؟ اللہ کی قسم واقعی میں خاتم النبی سے بڑا کوئی رحمت للعالمین ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بھی اتنے زخموں کے بعد بھی جبرائیل کہتے ہیں بھئی اللہ کا ارادہ تو یہی، زخم دکھائے۔ جبرائیل نے اپنے پر سے زخموں کو مس کیا۔ شیعہ سنی کتابیں یہی کہتی ہیں کہ نوح کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔
یعنی خدا نے نوح کے جسم کو شفا عطا کی ملک کے پروں سے. اگر میں کہوں کہ مجھے رسول کے صدقے سے شفا مل گئی، اگر میں کہوں مجھے رسول کے حسین کے خاک کے صدقے سے شفا مل گئی. میں نے ابھی دوپہر میں ایک مجلس پڑھی اور ایک جملہ تھا. میرے ساتھی حجت الاسلام المسلمین مولانا ربیع صاحب یہاں موجود، ان کی توجہ چاہوں گا. دیکھو یہ جو دوا ہوتی ہے نا، دوا، یہ دوا کا آپ پیسہ دیتے ہو دکان میں. اس دوا کو جب آپ خرید کے لاتے ہو نا، تو آپ دوا خرید کے لاتے ہو، شفا خرید کے نہیں لاتے. کیونکہ شفا نہ بکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے، وہ ملا کرتی ہے. جہاں خدا کی رضا ہوتی ہے وہاں جاتی ہے، جہاں خدا کی رضا نہ ہو وہاں نہیں جاتی. ٹھیک ہے نا؟ اب چاہے 70 روپے کا انجیکشن ہو یا 60,000 کا ہو یا 70,000 کا ہو یا لائف سپورٹنگ سسٹم کا انجیکشن 7 لاکھ کا ہو، دوا لا سکتے ہو تم خرید کے، شفا نہیں لا سکتے. پیسہ لا سکتے ہو کما کے، برکت نہیں لا سکتے. پیسے کما سکتے ہو، گجراتی ہو، بزنس کرنا آتا ہے، پیسے کما سکتے ہو، برکت نہیں لا سکتے. برکت کے لیے تمہیں اس دروازے پہ جانا پڑے گا جہاں سے برکت آتی ہے. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو پیسے میں برکت ہوتی نہیں، آتی ہے. دوا میں شفا ہوتی نہیں، آتی ہے. دنیا کی ہر دوا کو شفا کی ضرورت ہے. زمین و آسمان میں بس ایک چیز ہے جسے کھا کے دوا نہیں، کھا کے شفا کہا جاتا ہے. ساتھ رہنا میرے. جب تم کسی کو کھا کے شفا دیتے ہو تو تمہاری تو یہی نیت ہوتی ہے نا کہ اس میں دوا ہے، مگر صرف تم دوا کے نام سے نہیں دیتے، شفا کے نام سے دیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتا ہے دواؤں کو شفا کے لیے رضا کی ضرورت ہے، مگر اس خاک کو رضا کی ضرورت نہیں، چونکہ خاک میں رضا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ بہت خاص ہے. ذرا آگے چلتے ہیں. ایک پیغمبر ہیں، عیسیٰ نام ہے. عیسیٰ کے ماننے والے اس دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے؟ عیسیٰ کا اس زمانے کا کام کیا تھا اور کیا معجزات عیسیٰ کو ملے تھے اس زمانے میں؟ عیسیٰ کے پاس خصوصیت یہ تھی جو بہت بڑے طریقے سے بیان ہوتی ہے کہ صاحب مردے کو عیسیٰ زندہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے؟ دیکھو، ایک واقعہ سننے اور سمجھنے کے دو لوگ ہوتے ہیں. ایک جاہل ہوتا ہے اور ایک عالم ہوتا ہے. میرے مولا کا قول یاد رکھنا، جاہل کبھی عالم کو نہیں سمجھ سکتا. جاہل کبھی عالم کو نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی عالم رہا ہی نہیں. عالم جاہل کو سمجھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جاہل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ عیسیٰ کا کام کیا تھا کہ عیسیٰ کے پاس لوگ آتے تھے، آ کے کہتے تھے صاحب یہ مردہ ہے، اسے زندہ کر دیجیے. اب ذرا دونوں نظریوں کو میرے قریب سے سمجھنا. جناب عیسیٰ دو جملے ملتے ہیں تاریخ میں. یا قم بإذن اللہ کہتے تھے، یا قم بإذن ربی کہتے تھے. میرے پروردگار کے حکم سے کھڑا ہو جا، یا میرے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو. اور مردہ کھڑا ہو جاتا. اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایسے ہی کوئی تھوڑی آ جائے گا کسی کے پاس مردے کو لے کے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں سے شروعات ہوتی. اس زمانے میں جو گونگے بہرے ہوا کرتے تھے وہ جاتے تھے ادھر ادھر اپنا علاج کرا، اور جب ان کا علاج کہیں سے نہیں ہوتا تھا تو وہ عیسیٰ کے پاس آ کے کہتے تھے کہ صاحب یہ فلاں مریض ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، بول نہیں پاتا. جناب عیسیٰ یا اس کے لیے دعا کرتے تھے یا اسے چھو لیتے تھے، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اسے زبان آ جاتی تھی. اب جس نے کبھی کچھ بولا ہی نہ ہو
اور عیسیٰ کے چھونے بھر سے وہ بولنے لگے تو وہ عیسیٰ کی جے جے کار کرے گا اور تو کس کی کرے گا؟ اب یہ بیماری ایسی ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ جنرلی گونگا ہوتا ہے، جو گونگا ہوتا ہے وہ جنرلی بہرا ہوتا ہے. یہ ایک بیماری دوسری بیماری سے لنک اپ ہے. ابھی جن کے کان ٹھیک نہیں وہ پہنچ جاتے تھے عیسیٰ کے پاس، بھائی میرے کان کا علاج ہو جائے، تو جناب عیسیٰ کی دعا سے ان کا کان ٹھیک ہو جاتا تھا. اب جس نے کبھی کوئی آواز ہی نہ سنی ہو اور وہ عیسیٰ کی آواز سے آواز سننے لگے، اب بتاؤ آپ بنا عیسیٰ کے کسی کی سنے گا؟ وہ تو عیسیٰ کی بات سنے گا. اب یہ معاملات بڑھتا رہا اور ایک ایسی منزل آ گئی کہ لوگوں نے اپنے مردے پیش کرنے شروع کر دیے کہ صاحب یہ مر گیا ہے، ماں بہت رو رہی ہے اور اس کا ایک ہی بچہ ہے اور یہ معاملہ اور وہ معاملہ اور آپ اسے زندہ کر دیجئے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے، چلو ٹرائی کر لیتے. اب پھر جناب عیسیٰ دعا فرماتے تھے اور خدا اس مردے کو زندہ کر دیتا تھا. میرے ساتھ رہیے گا، میں ایک ایک جملے میں چاہتا ہوں آپ ایسے ہی بالکل جیسے بیٹھے ہوئے انوالو رہیں، محسوس کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اچھا اب مان لیے سامنے مردہ پڑا ہوا ہے، عیسیٰ نے کہا کہ بھائی یہ کیا لے کے آئے؟ انہوں نے کہا صاحب مردہ ہے، اسے زندہ کر دیے. عیسیٰ نے دعا کی، وہ مردہ زندہ ہو گیا. جاہل مردے کو دیکھے گا کیونکہ وہ زندہ ہو رہا ہے نا، مردہ پڑا ہوا تو زندہ ہو رہا ہے، تو جاہل مردے کو دیکھے گا. عالم مردے کو نہیں دیکھے گا، آسمان کی طرف دیکھے گا کہ اللہ نے اس نبی میں اتنا کمال دیا ہے کہ جو روح جا چکی ہے اس روح کو یہ بلانے پر قدرت رکھتا ہے. کیونکہ مردہ اگر زندہ ہوا ہے تو روح کے آنے کی وجہ سے زندہ ہوا ہے، اور روح اگر آئی ہے تو عیسیٰ کے بلانے سے آئی ہے. جبکہ نکلی ہوئی روح، گئی ہوئی روح واپس نہیں آتی. پریکٹیکلی جو چلی گئی وہ واپس نہیں آتی. مگر عالم سوچے گا کہ مردے کا نہ سونا کمال ہے اور نہ اس کا جاگنا کمال ہے، چونکہ یہ جو کچھ مردے کے ذریعے سے دیکھنے میں آ رہا ہے یہ اصل میں روح کا کمال ہے. کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے عیسیٰ نے معجزہ دکھایا، مردہ زندہ ہو گیا. بڑا کمال ہے عیسیٰ کا، عیسیٰ کو معجزہ دکھانا ہے. اب ایک لطیف نکتہ ہے اگر آپ سمجھ پاؤ. عیسیٰ کو معجزہ دکھانا ہے، عیسیٰ دکھا نہیں سکتے جب تک مردہ سامنے نہ ہو. یعنی عیسیٰ کو معجزہ دکھانے کے لیے مردے کی ضرورت ہے. آج میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، عیسیٰ کو معجزہ دکھانے کے لیے مردے کی ضرورت ہے. یہ ہے خاص، مردہ زندہ ہو جائے گا مگر زندگی کے لیے مردے کی ضرورت ہے. مردہ ہوگا تو زندہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں اپنی جیب سے اگر اس زمانے میں ہوں اور ایک فوٹو نکال کے جناب عیسیٰ کو دکھاؤں اور کہوں یہ تصویر ہے اسے زندہ کر دیجئے، ہائے 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 ہائے، بھائی سادات کرام کے بیچ پڑھ رہا ہوں، مولائی ہو، چاہنے والے ہو، ذرا میرے ایک ایک لفظ پہ توجہ فرمانا، پوری توجہ. اگر میں جیب سے فوٹو نکالوں اور عیسیٰ کے سامنے رکھ کے کہوں نبی اللہ اسے زندہ کر دیجئے، تو وہ کہیں گے قلب رشید مردہ چاہیے، فوٹو زندہ نہیں ہوگی. تو جو خاص ہے وہ مردہ زندہ کرے گا، مگر جو بہت خاص ہے، چلو میں تمہیں ایک دربار میں لے کے چلتا ہوں جہاں بادشاہ نے معصوم کو بلا کے بٹھایا ہے اس لیے تاکہ وہ جادوگروں کا کمال دکھائے. ابھی میرے معصوم نے ایک لقمہ اٹھایا، جادوگر نے اپنا کام کیا، لقمہ ہاتھ سے چلا گیا. دوسری بار لقمہ اٹھایا، لقمہ ہاتھ سے چلا گیا. تیسری بار لقمہ اٹھایا، لقمہ ہاتھ سے چلا گیا. اب مولا نے نہ جادوگر کو دیکھا نہ بادشاہ کو دیکھا، قالین پہ بنے ہوئے شیر کی تصویر کو دیکھا. قالین پہ بنے ہوئے شیر کی تصویر کو دیکھ کے فرماتے تو دیکھ رہا ہے اور حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہی جملے ہیں نا تاریخ کے کہ شیر تصویر سے زندہ ہوا. بھائی زندوں کی تصویریں تو تم نے سنی ہوں گی مگر تصویر سے شیر زندہ ہوا.
باہر آیا, اس نے اپنا کام کیا, کام کر کے واپس چلا گیا, جیسے اسے معلوم تھا کب تک رہنا ہے اور کب جانا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بات کلیئر ہونی چاہیے, پوری توجہ. شیر آیا, کام کیا اور چلا گیا. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لینا. کسی دوسرے کو پہچانتے ہو تو اس سے پوچھ لینا. ذرا پوچھنا کسی سے کہ جو شیر قالین کی تصویر سے بن کر باہر آیا تھا, اس کی روح پیدا ہوئی تھی کیا؟ اس کی روح پہلے سے کہیں موجود تھی, کہیں دکھتا ہے کسی جگہ پر نہیں نا. تو سمجھ لو عیسیٰ اس روح کو بلائے گا جو خلق ہو چکی ہے. مگر جن کی امامتوں کا کلمہ اور تصدیق نبوتوں پر واجب ہے, ان کی کیفیت کچھ بہت خاص ہے, اور اتنی خاص ہے کہ جب وہ بولے تو روح بھی خلق ہو جاتی ہے, جسم بھی بن جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب ذرا میرے ساتھ چلو. سلامت ہو, سلامت ہو. اب میرے ساتھ چلو. ایک نام ہے بڑا مشہور, لقمان. سب جانتے ہیں نا, شیعہ سنی سب جانتے ہیں. لقمان نام. ہاں بھیا کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک. لقمان نام. لقمان زمین پر ایک لوتا صاحب حکمت ہے, جس کے لیے علماء کا یہ بیان ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ لقمان جب جڑی بوٹیوں کے درمیان سے نکلتے ہیں تو جڑی بوٹیاں خود بتاتی ہیں کہ وہ کس بیماری کی دوا ہے. دیکھو آج کل جو ڈاکٹر ہے وہ تجربہ کرتے ہیں, وہ ٹرائی کرتے ہیں, تجربہ کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے دوا ری ایکشن نہیں کرتی. جنرلی کیا بولا جاتا ہے, کسی کا چہرہ سوج گیا, کسی کو پرابلم ہو گئی, بولتے ہیں مولانا دوا ری ایکشن کر گئی. یہ جملہ غلط ہے. دوا ری ایکشن نہیں کرتی, ڈاکٹر کا ڈیسیزن ری ایکشن کرتا ہے. دوا اپنا کام کرتی ہے, جو ڈاکٹر کا ڈیسیزن ہے, اس کا جو تجربہ ہے وہ غلط پڑ جاتا ہے. اس کا تجربہ یہ ہے کہ اس آدمی کو اتنا دینا چاہیے, وہ ڈیسیزن غلط ہو جاتا ہے. لقمان کی کیفیت یہ ہے, لقمان جہاں سے نکلتے ہیں جڑی بوٹیاں بتاتی ہیں کہ ہم کس بیماری کی دوا ہیں. یہ خاص, اور ذرا بہت خاص کو دیکھ لیتے ہیں. اس لیے کہ مولا فلاں مذہب اور فلاں عقیدے کے معاملات آئے ہیں سامنے, قرآن کی کس آیت سے جواب دیا جائے. امام نے بیچ سے قرآن کھولا تھا, اس کی فلاں سطر کو دیکھ لے, اس میں جواب ہے. وہ کہتا ہے مولا آپ قرآن کو دیکھ لیجئے, ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آیتیں خود بخود ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کن معاملات کے لیے نازل ہوئی ہے. آیتیں خود بتاتی ہیں, یہ بہت خاص. تھوڑا اور آگے بڑھیں. اب دیکھو ذرا سا, یہ خطابت کا معاملہ ہے. اب اسے ذرا مجلسی اللہ سے سنو. مجھے پتا ہے یہ چوراہے کی مجلس ہے کربلا کی, اور پڑھنے کا انداز یہاں الگ ہوتا ہے, مگر دیکھو مجلس میں اگر مجلس نہیں رہے گی تو پھر مجلس نہیں کہی جا سکتی. اسے تھوڑا سا میرے قریب رہنا, اور ذرا دیکھو ایک خاص لطیف نکتہ ہے, اگر محسوس کر پاؤ میرے جوانوں تمہارے میں. دیکھو جناب لقمان بہت بڑا نام ہے, ساری مرض کا علاج کرتے ہیں, کوئی بھی ان کے دروازے سے واپس نہیں جاتا. کمال یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں خود ہی بتا دیتی ہیں کہ کون سی بیماری کا علاج ان میں ہے. مگر اگر کوئی فرشتہ آ جائے تو لقمان علاج نہیں کر سکتے. نا بھائی نا, آپ واہ بھائی واہ کہو, لیکن میں نا بھائی نا کہوں گا آپ کو, کیونکہ آپ نے سمجھا نہیں میں نے کیا پڑھا اسے ایک جملے میں. لقمان کے پاس اگر کوئی فرشتہ آ جائے اپنے علاج کے لیے, لقمان فرشتے کا علاج نہیں کر سکتے, بشر کا علاج کر سکتے ہیں. تو جو خاص ہے وہ بشر کا علاج کرے گا, مگر جو بہت خاص ہے
اس کی حکومتوں کی سرحدیں اتنی بلند ہیں کہ 1,24,000 خاص آ چکے زمین پر فطرس نے کسی کے لیے نہیں کہا مجھے لے کے چل۔ سنی کتابوں میں نام ہے دردائیل، شیعہ کتابوں میں نام ہے فطرس۔ زمین کے جزیروں میں سے کسی جزیرے میں پڑا ہے۔ یہ جبرائیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی نہیں کہا کہ مجھے لے چل۔ پر نہ جانے اس تاریخ اور اس دن کیا ہوا کہ جبرائیل کے آنے کی ادا دیکھ کر فطرس پوچھ بیٹھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ کی قسم جا کے کسی سے پوچھ لو، فطرس نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کون حسین۔ میں نے بہت بڑا جملہ تمہاری خدمت میں پیش کر دیا میرے دوست۔ فطرس نے اگر سوال کر دیا ہوتا کون حسین تو سوال کھڑا ہو جاتا کہ حسین کی معرفت ملک کو نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ آئے چاہے معرفت کا معیار جو ہو، کیونکہ ہمارے یہاں ایمان کا بھی معیار ہے، کوئی 10ویں درجے کا ہے، کوئی 8ویں درجے کا ہے، کوئی 9ویں درجے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوچھ لو علماء سے۔ فطرس نے نہیں پوچھا کون حسین، کہا مجھے لے کے چل۔ جیسے جانتا تھا کہ جو عطا اس کی آسمانوں کے اس پار ہے وہی عطا اس کی زمین کے اس پار رہے گی۔ میں ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں، دیکھو ہمارا وزن بدلتا ہے۔ ہم ایسے کھڑے ہیں مان لو 85 کلو کے، پانی میں چلے جائیں گے وزن بدل جائے گا، ہوا میں چلے جائیں گے وزن بدل جائے گا، اسپیس میں چلے جائیں گے وزن بدل جائے گا، چاند پہ چلے جائیں گے وزن بدل جائے گا۔ ہم وہی ہیں، وزن بدل گیا، جگہ بدلی وزن بدلا، مگر محمد والے محمد کہیں بھی رہیں وہی وزن رہتا ہے۔ زمین پہ بھی اسی وزن میں، قبر پہ بھی اسی وزن میں، پورے صراط اسی وزن میں، روز محشر اسی وزن میں۔ سمجھ میں نہ آئے تو دیکھ لینا، خود سمجھ میں آ جائے گا کس کا وزن ختم ہو جاتا ہے اور کس کا وزن باقی رہتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بات کلیئر ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ وہ جو خاص ہے اس کے معاملات الگ ہیں، وہ جو بہت خاص ہے اس کے معاملات الگ۔ آج سے 18-19 سال پہلے میں نے جو جملہ آپ کی خدمت میں کبھی پڑھا اسے دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ جو خاص ہے وہ بولتا ہے جو سچ ہوتا ہے، مگر جو بہت خاص ہے جو بول دیتا ہے سچ ہو جاتا ہے۔ جو خاص ہے وہ ادھر جاتا ہے جدھر حق ہوتا ہے، جو بہت خاص ہے جدھر چلا جاتا ہے حق پیچھے پیچھے آتا ہے۔ جو خاص ہے وہ گود دلاتا ہے جو قسمت میں ہو، جو بہت خاص ہے وہ دلاتا ہے جو قسمت میں نہ ہو، کیونکہ جو ہو اور دلائے اسے حسین نہیں کہتے، جو نہ ہو اور دلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ میں نے تاجپور میں ایک جملہ کا سلامت، میں نے تاجپور میں ایک جملہ کا، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے تاجپور میں جملہ پڑھا ہے، دیکھیں اس اینگل سے کوئی دیکھتا نہیں، بہت خاص میں امام حسین ہے، میں شاید نیا اینگل ہو آپ کے لیے۔ میں جو بول رہا ہوں، انسان جو بولتا ہے کیسے بولتا ہے؟ منہ سے بولتا ہے، لیکن منہ کا کیا کمال رہتا ہے بولنے میں؟ منہ کا کمال بولنے میں یہ رہتا ہے کہ جبڑے اور تالوؤں کے درمیان زبان ہوا کو گھماتی ہے۔ جب جبڑے اور تالوؤں کے درمیان زبان ہوا کو گھماتی ہے تو حرف وجود میں آتا ہے۔ حرف، یہ جو حرف ہے نا، جیسے شین بولنا ہے تو زبان کو کیسے اور کہاں رکھنا،
سین بولنا ہے تو زبان کو کیسے اور کہاں رکھنا، جیم بولنا ہے تو زبان کو کہاں اور کیسے رکھنا۔ آپ جب قرأت کے اصول پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زبان کو جبڑے اور تالوؤں کے درمیان گھمانے سے اور ہوا کو اس طریقے سے باہر نکالنے سے منہ کے دہن کے حرف وجود میں آتا ہے، حرف وجود میں آتا ہے۔ میں ایک 1.5 گھنٹے کی پوری مجلس اس عنوان پہ پڑھتا ہوں، مگر میں صرف 2-4 جملے پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آدمی زبان کو اپنے جبڑے اور تالوؤں کے درمیان گھماتا ہے، حرف وجود میں آتا ہے۔ حضور یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ ہوا آتی ہے آپ کے پھیپھڑوں سے۔ پھیپھڑے کی جو بناوٹ ہے وہ آکسیجن پہلے سے لے لیتی ہے، پھر اس آکسیجن کو دھیرے دھیرے آپ کی اچھا شکتی انوسار آپ کے منہ میں دیتی رہتی ہے، پھر آپ بولتے رہتے ہیں۔ پھیپھڑا جب کمزور پڑ جاتا ہے تو آدمی کی بات اس کے گلے میں ہی رندھ کے رہ جاتی ہے، دب کے رہ جاتی ہے، وہ بول نہیں پاتا۔ سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ پوری بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ تو یہ پھیپھڑا انسان کو آکسیجن دیتا ہے، زبان سمت دیتی ہے، ہوا حرف بن کر باہر آتے ہیں۔ سنو اس جملے کو، تم نے ہمیشہ مصائب میں سنا ہوگا، میں پہلی بار اسے فضائل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ دیکھو کہ جو حسین کا سر نو کے سنا پہ تلاوت کر رہا ہے، ہائے 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 ہائے، زندہ رہو بات۔ ایک جملے میں تم نے سمجھ لیا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سادات کرام میرے جوانوں غور کرنا، وہ جو حسین کا سر نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے، یہ معجزہ کیا ہے؟ صرف تلاوت معجزہ نہیں ہے، بلکہ حسین قیامت تک کی بشریت کے نسلوں کو بتا رہا ہے، وہ جو کربلا میں میرا جسم گھوڑوں سے پامال کر کے یہ سوچتے ہیں میں مر گیا، میں زندہ ہوں۔ آفیشیلی کہ کربلا کے چپے چپے کا انداز لگا کے ہم نے حساب کیا 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ وہی کی میڈیا نے کہا زمین پر آسمان پہ پائی جانے والی تصویروں میں سب سے بڑا مجمع اگر پایا جاتا ہے تو وہ کربلا کا مجمع ہے۔ کتنا میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں، کسی سال 1.5 کروڑ، کسی سال 2 کروڑ، کسی سال 2.5 کروڑ، کسی سال 3 کروڑ، کسی سال 4 کروڑ۔ یہ آبادی وہ مان رہے، وہ کہ روئے زمین پر سب سے بڑا مجمع۔ سمجھ میں آئے نا؟ جب خاص دعوت کرتا ہے اتنے سماتے ہیں جتنا بڑا گھر ہو، اور جب بہت خاص بلائے دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، کربلا بڑی ہو جاتی ہے۔ شبیر ہے روکے ہوئے ساری بلاؤں کو، عزاداری کا صدقہ ہے جو ہندوستان باقی ہے۔ بس میرے دوستوں میری تقریر تمام ہو گئی، ابھی کسی ایک جملے سے ربط مسائل۔ حضور یہ جو انبیاء ما سبق ہیں یہ خاص ہیں، اور یہ جو 14 ہیں یہ بہت خاص ہیں۔ اور کسی کا دل نہ دکھے اگر ہم رسول و اہل بیت رسول کو انبیاء ما سبق سے بڑا کہیں، پریشان مت ہونا میرے مسلمان بھائی۔ نبی کا یہ قول ہے جو مشہور ہے دونوں کتابوں میں، ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ بھائی جب مولوی انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے تو مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ افضل ہیں، اللہ نے انہیں افضل بنایا ہے، یہ بڑے ہیں۔
इनका लिबास मुहतरम, इनकी बातें मुहतरम, इनका खानवादा मुहतरम, इनका ख़ानदान मुहतरम, इनका नाम मुहतरम। आज देखिए मुसलमानों में कौन सा फिरका है जो हुसैन नाम नहीं रखता? सब रखते हैं, हैं? और कौन ऐसा है जो अपने बच्चे का नाम यजीद रखना चाहे? कौन है भैया? कौन है जो अपने बच्चे का नाम यजीद रखना चाहे? कोई भी नहीं रखना चाहेगा। अपने बच्चे का नाम सब हुसैन रखना चाहते। क्यों? जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तुमने। बस आखिरी जुमला मैंने काजपुर में ही आज कहा था और यहाँ वापस आप मम्मी को दोहरा रहा हूँ। देखो, बेंगलोर और रन्नू की हमारी में खास तौर पर मैंने जुमला पढ़ा था। जय भाई पूरी तवज्जो चाहता हूँ। देखो, हम हुसैन की कब्र की शबीह ताज़िए को कांधे पे लेके चलते हैं, और हम ही नहीं चलते। इस हिंदुस्तान में 7,50,000 गाँव हैं, ठीक है? तो 7,50,000 गाँव में 4,80,000 वो गाँव हैं जहाँ ताज़िया उठाई जाती है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि ताज़िया सिर्फ शिया उठाते हैं। ताज़िया हिंदू भी उठाते हैं, ताज़िया गुप्ताज भी उठाते हैं, ब्राह्मण भी उठाते हैं, दलित भी उठाते हैं। ये दलित नाम जो मैं ले रहा हूँ ये खाली ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ। जाइए पटना में एक इमाम बाड़ा है, चमरदुड़िया उसका नाम है। चमदुड़िया उसे बोलते हैं। जाके देख लीजिएगा, ज़ियारत कीजिएगा वहाँ, तो आपको एहसास होगा। पूरा वाक़या है, मुझे बयान नहीं करना। हर दलित, नॉन दलित, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, गुप्ताज, नॉन गुप्ताज, राजपूत, नॉन राजपूत, सुन्नी, नॉन सुन्नी, शिया, नॉन शिया, जिसका भी कांधा जिंदा है ना, उसने कभी हुसैन को पीठ नहीं दिखाई। हाय हाय हाय, बहुत बड़ा जुमला कह दिया मैंने तुम्हारे सामने। खड़ा रहता है। ये 4 ताज़िए के 4 कांधे हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। हम सबको दावत देते हैं, आओ हुसैन का ताज़िया उठा लो। अगर तुम पूछोगे भाई हम कहाँ जाएंगे, अरे हमारा काम है अब्बास का आलम उठा के आगे रहना, हमारे सारे मुसलमान ताज़िया उठा के आगे आ जाए। याद रखना, बहुत अहम जुमला। देखो कलकत्ते में ताज़िया उठाई जा रही है, देखो गुजरात में ताज़िया उठाई जा रही है, अहमदाबाद में ताज़िया उठाई जा रही है, बेंगलोर में ताज़िया उठाई जा रही है, केरला में ताज़िया उठाई जा रही है। जहाँ शिया है वहाँ भी ताज़िया उठाई जा रही है, जहाँ नहीं है वहाँ भी उठाई जा रही है, जहाँ सुन्नी है वहाँ ताज़िया उठाई जा रही है, जहाँ नहीं है वहाँ भी उठाई जा रही है। मेरे साथ रहना, ये सब ताज़िया उठाते हैं, इनके पास जाओ, भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहेंगे करबला जा रहे हैं। हिंदू भी कहेगा करबला जा रहे हैं, सुन्नी भी कहेगा करबला जा रहे हैं, शिया भी कहेगा करबला जा रहे हैं। भाई क्या है? का ताज़िया है। ताज़िया क्या है? कहेंगे हुसैन की कब्र की शबीह है। तो भाई तुम दफन करने को जा रहे हो? हाँ दफन करने जा रहे हैं। भैया दफन करने जा रहे हो तो कब्रिस्तान जाओ। पूरी तकरीर खत्म कर रहा हूं, दफन करने जा रहे हो ना तो कब्रिस्तान जाओ। करबला क्यों जा रहे हो? करबला क्यों जा रहे हो? करबला क्यों जा रहे हो? तो बंगाल का मुसलमान, गुजरात का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, गांव का मुसलमान, शहर का मुसलमान एक ही जवाब देगा, मौलाना जो मर जाए, जो जी के मरे वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा जावेद हो जाए वो करबला जाता है। बस मेरे दोस्तों, करबला चलते हैं। जो जी के मरे वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा जावेद हो जाए वो करबला जाता है। तो असल में करबला वही जाता है जिसे हमेशा जिंदा रहना हो। जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हो तुम? जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने, और दुनिया और आखिरत में जो जीना हो चैन से, तो जीना अली से सीखो, मरना हुसैन से। जवानों, तुम्हारी आवाज़ों को मौला सलामत रखे, तुम्हें आबाद रखे, तुम्हें हुसैनी बनने, हुसैनी जीने और हुसैनी रास्ते पर रहने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना, शिया कौम वो कौम होती है जो ना मुल्क की गद्दार होती है, ना मालिक की गद्दार होती है, ना मौला की गद्दार होती है।
شیعہ قوم جہاں بھی رہتی ہے اس مٹی کی وفادار رہتی ہے اور مٹی پہ جینا اور مٹی پہ مرنا اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتی ہے. بس چلو کربلا چلتے ہیں. 40واں ہے، دن ختم ہو چکا ہے، رات آ چکی ہے. سید سجاد نے سب کو دفن کر دیا ہے. زندان شام میں باعجاز امامت واپس میرا مولا اپنی پھوپھی کو دفن کے واقعات بتا رہا ہے. ایک ماں بہت بے چین ہو کے رو رہی ہوگی. میں اس ماں کا نام لیتا ہوں، تم خود رونا شروع کر دو گے. رباب نام ہے، جس کے بیٹے کو حسین نے دفن تو کر دیا تھا مگر ظالموں نے پھر دوبارہ لاش کو قبر سے باہر نکالا. تاریخ شہداء میں ایسا شہید آپ کو نہیں ملے گا جس کے ساتھ اتنا ظلم کسی نے کیا ہو. سب سے چھوٹا حسین ہے، سب سے چھوٹا شہید ہے، حسین کے ہاتھوں میں ہے. میں یہاں عام مجمع ہے، عام لوگ ہیں، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، پر میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میرے علماء بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اس آگ کے ماتم میں جب تم آگ پہ چلو گے یہ تو آگ تمہارے لیے سرد ہو جائے گی، مگر یقین جانو اگر آگ سرد نہ بھی ہو تو تمہارے پاؤں کو اتنا نہیں جلا سکتی جتنا پیاس نے اہل بیت کے کلیجوں کو جلا دیا. اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. پیاس کی شدت کربلا میں اتنی زیادہ تھی کہ اہل بیت کے آخری فرد حسین کے اصحاب کے لیے یہ ملتا ہے کہ روز عاشوراء اصحاب نے اشاروں میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی، چونکہ چہرے پہ پپڑیاں جم گئی تھیں. پیاس کی شدت سے رخساروں سے خون نکلنے لگے تھے. جب آدمی کا چہرہ گرمی سے جھلس جاتا ہے اور اس کے اوپر کے چہرے کے جو خال ہے، جو اس کے اوپر کا حصہ ہے، وہ اس قدر جھلسا ہوا تھا کہ جو بھی منہ کھولتا لبوں سے خون نکل آتا. یہ کیفیت تھی کربلا میں. ہم قیامت تک روتے رہیں، ہم قیامت تک ماتم کرتے رہیں تو ہم اس ایک تماچے پر نہیں رو سکتے جو سکینہ کے رخساروں پر ہے. بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ آرام سے سن کے اور مولا کو غصہ دیتے ہوئے چلے جائیں. دور تک مجمع ہے، دور تک میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. میری بہنوں تمہارا پردہ محفوظ ہے. ایسی ہی رات تھی کربلا میں، ایسی ہی شام تھی. جن کے گھر سے پردہ نکلا تھا وہ بے پردہ زمین پر بیٹھے تھے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. میرے ایک بڑے بزرگ دوست شیخ علی اموئی جو آیت اللہ امام خمینی کے اصفہان میں وکیل تھے، مجھ سے کہتے ہیں سید قومی یہ روایت سنو. میں نے وہ روایت ان سے سنی، بہت رویا. آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ سجاد کہتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑا. کہتا مولا اکبر کے سینے سے برچھی کا پھٹ تیرے بابا نے نکالا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے اٹھائے، اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے نکالے، تیرے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں تھیں، مگر وہ مصیبتیں بابا کی زندگی کے بعد آئیں. آئے ہائے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. سائل سوال کرتا مولا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ فرمایا چاہنے والے میرے دادا کا صبر بڑا، کیونکہ میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں بابا کی زندگی کے بعد آئیں. وہ سوال کرتا ہے مولا وہ کون سی مصیبتیں؟ فرمایا میرے بابا کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا اس کی نظروں کے سامنے کسی کی گردن کاٹی جائے، اس لیے میرا بابا لاشوں کو لا کر خیمے میں رکھ دیتا، چند سروں کو چھوڑ کر سارے سر محفوظ تھے. وہ کہتے ہیں اور سن
میرے بابا کی زندگی کی دوسری بڑی مصیبت وہ یہ تھی کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں میری پھوپھیوں کے سر سے چادر چھینی جائے. یہ مصیبت بھی آئی مگر بابا کے زندگی کے بعد آئی. سائل کہتا مولا پھر تیرے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا. میرا دادا زندہ تھا, میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اس سیدہ کی مصیبت کو سمجھو, پھر سوچو کہ وہ رومال لے کر تمہارے سامنے کھڑی, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں, کبھی اس مومن کے پاس, کبھی اس مومن کے پاس. میرا دادا زندہ تھا, میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی. میرا دادا زندہ تھا, میرے دادی کی شکم میں محسن شہید ہو گئے. جزاکم اللہ. سید سجاد رو کر فرماتے ہیں شام غریباں آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی وہ یہ تھی کہ لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹ دی گئی. شام غریباں آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی وہ یہ تھی کہ ماں کے سامنے ان کے بچوں کی گردنیں کاٹ دی گئی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کربلا میں کون سی تھی؟ کیا عباس کے بازو اٹھانا؟ کیا کاش میرے عزیز ہو, کاش سوگواران امام حسین. اگر غور کر لو مجلس یہی تمام ہو جائے. حسین نے دیکھا, عجیب جملہ مولا فرماتے ہیں علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل ضرور نکالا لیکن برچھی لگتے نہیں دیکھا. قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ضرور اٹھائے مگر پامال ہوتے نہیں دیکھے. عباس کے بازو ضرور اٹھائے لیکن کٹتے نہیں دیکھا. اصغر وہ واحد شہید ہے, تیر چلتے بھی دیکھا, لگتے بھی دیکھا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. فرماتے ہیں دوسری علت تجھے بتاتا ہوں, دوسری علت قیامت کے. فرماتے ہیں مسلمانوں کا اصول ہے, چونکہ دین کا اصول ہے کہ جب کوئی آخری ہچکی لے تو اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے. ماتم کر کے تھک گئے ہوگے, تم نوحہ پڑھ کے تھک گئے ہوگے, مگر حسین کی 4 سال کی سیدانی سکینہ تمہیں روتا دیکھ کے سجاد کے پاس جا کے کہتی بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے مجھے تماچے نہ مارے جاتے. جزاک سائل سے مولا فرماتے ہیں سن شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے. جب کربلا کے شہید نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑ لی, چونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا. مگر جب میرے علی اصغر نے آخری ہچکی لی بابا نے گردن موڑنا چاہی. میرے 6 مہینے کے بھائی نے ہاتھوں کو اٹھایا, بابا میرا سلام لے لے, بابا گردن نہ موڑ, بابا اماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. بس ایک آخری روایت اور مجلس تمام ہے. بولو زینب نے چند مقامات پر اپنے بابا کو پکارا. پہلا مقام شام غریباں, جب زینب نے اپنے بابا کو آواز دی. آپ نے شعرا کی زبانی, آپ نے خطبہ کی زبانی سنا ہوگا. ایک بیٹی اپنے باپ سے کہتی بابا اب آئے ہو جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی. بابا اب آئے ہو جب میرا عباس بازو کاٹ کٹا کے فرات کے کنارے سو گیا. بابا اب آئے ہو جب میرے حسین کا لاشا پامال ہو چکا. دوسری منزل یہ وہ مقام ہے جہاں دربار میں جاتے ہوئے سید سجاد کہتے ہیں میں نے پھوپھی کو دیکھا. سجاد کہتے ہیں میں نے پھوپھی کو دیکھا, کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. فرماتے پھوپھی اماں کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ اے میرے لال, رمضان کی آخری تاریخوں میں اپنے بابا کے جانے کے پہلے بابا سے ایک وعدہ لیا تھا, اے بابا 11 محرم نہ آنا ہو مت آنا. بابا 13 محرم کوفے میں نہ آنا ہو مت آنا. بابا راستے میں نہ آنا ہو مت آنا. مگر بابا جب تیری بیٹی یزید کے دربار میں جا رہی ہو بابا ضرور آ جانا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ.
तमाम है। तारीख कहती है रोज अरबईन ज़ैनब ने अपने भतीजे को ढूंढा जिस मकाम पे सैयद सज्जाद इबादत किया करते थे। जब फूफी को भतीजा दिखाई नहीं दिया, कभी दाएं गई कभी बाएं गई, ज़बान पे था अली 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 अली। उलमा बयान फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद बाइजाज़ इमामत दोबारा मेरा मौला जिंदान में दाखिल हुआ। जैसे ही मौला जिंदान के अंदर आए, एक बेचैन फूफी ने अपने भतीजे को सामने देखकर दाढ़ी पे लगे हुए खाक को झाड़ा, पेशानी पे लगे हुए खाक को साफ किया, अमामे पे लगे हुए धूल को साफ करके पूछो मेरा सज्जाद कहाँ चले गए थे? ए फूफी अम्मा बाबा को दफन करने गया था। फूफी हुज्जत तमाम हो गई। 40 शब और रोज तक मुसलमानों ने बाबा को दफन नहीं किया। जज़ाकुमुल्लाह। आखिरी रिवायत मजलिस तमाम है। फूफी बैठ गई, सज्जाद बैठ गए। ए मेरे लाल बता तूने मेरे भाई को कैसे दफन किया? सज्जाद ने गिरिया करना शुरू किया। फरमाया फूफी अम्मा सबको दफन करते वक्त बनी असद की मदद ली, मगर 3 मैयतें ऐसी हैं जिसे दफन करते वक्त बनी असद के लोगों को कहा तुम कुछ दूर चले जाओ। मैंने एक चटाई मंगाई, एक तख्ता मंगाया, अपने चचा के लाशों के टुकड़ों को सजाया। अब्बास का जिस्म जब आमादा हो गया, मैंने सीने पे कान को रख के कहा चचा तेरी सकीना ने सलाम कहा है। जज़ाकुमुल्लाह। जब रोया करो बाबा से बुलंद रोया करो, जब रोया करो गरीबों की तरह रोया करो, जब रोया करो बेकसी के आलम में रोया करो, जब रोया करो किसी को न देखा करो, बल्कि तुम्हारी आवाज से सज्जाद को सुकून मिलता है। इसलिए रोया करो कि जब हुसैन के रोने वाले हुसैन पर रोते थे उन्हें तमाचा मारा जाता था। जज़ाकुमुल्लाह। अपने बाबा की मैयत आमादा की। फरमाने लगे फूफी अम्मा परेशान था कि कब्र में कौन ले। कभी कब्र से 2 हाथ निकले, सज्जाद ला अपनी दादी के हाथ में दे दे। मैं ज़हरा अपने बेटे हुसैन को लेने के लिए तेरे साथ आ गई। हुसैन दफन हो गए। हाय करबला, हाय अशूरा, हाय अबीर। लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युनक़लबin यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन।